پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی عظمت سب کے سامنے آشکار، علی کا مرتبہ سب کے سامنے آشکار، چونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ نبی نے علی کے بارے کیا کچھ نہیں کہا، سب جانتے ہیں علی کے اسلام پر کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ابو طالب کے اسلام پر شک کرتے ہیں۔ علی نے تو واضح کر دیا۔ آپ سوچئے کیا یہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان بیٹا جس کے اسلام پر سب کو یقین ہو، جو کل ایمان ہو، جو مسلمانوں کا مرجع ہو، امام ہو، پیشوا ہو، رہبر ہو، خلیفہ ہو، وہ اپنے ساتھ اپنا تعارف کسی کافر کے نام سے کرائے؟ الزام آ سکتا ہے نا۔ بھائی علی نے ہر جنگ میں اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کیسے تعارف کرایا؟ انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو کوئی کافر تو اٹھ کے کہتا نا کہ علی کس کے نام سے تعارف کرا رہے ہو جس نے ابھی تک اسلامی قبول نہیں کیا؟ لیکن نہیں ملتی تعریف۔ علی نے ہر جنگ میں برملا بوانگے بحل اعلانیہ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے کہے کہ علی کس کے نام سے تعارف کرا رہے ہو جس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا؟ اور پھر ایک جنگ میں اپنا تعارف بدلا، کہا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علی ابن ابی طالب، جملہ سننا، علی ابن ابی طالب ان جنگوں میں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اپنا تعارف کیوں کرا رہے تھے؟ علی دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ جن ہستیوں کے ساتھ علی اپنے نام کا تعارف کرا رہا ہے وہ اس مقام عظمت و جلالت میں فائز ہیں کہ علی کو ان ناموں کے ساتھ اپنا تعارف کرانا اپنے لیے باعث افتخار ہے۔ حیدر ہو کے حسنین کہ سجاد خدا ہو، حیدر ہو کے حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کے کاظم ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کہ حجابوں میں چھپا ہو۔ ہر جز اسی پیکر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ یہ وہ سلسلہ ہے، یہ سچائیوں کا سلسلہ ہے، یہ صداقتوں کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کا سلسلہ ہے۔ تو ایک طرف ابو طالب، دوسری طرف جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اب اسلام کو دیکھو، ایک طرف اسلام کو رکھو اور دوسری طرف ان ہستیوں کو دیکھتے آؤ، اور آج تک دیکھ لو کہ اسلام کے سامنے جب اسلام پر حملے ہوتے ہیں تو اسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کون کھڑے ہیں اور کون کھڑے رہیں گے، اور قیامت تک کن کو یہ اعزاز حاصل رہے گا؟ ادھر ابو طالب نے اسلام کو علی ابن ابی طالب دیے، ادھر خدیجہ نے اسلام کو سیدۃ النساء العالمین دی۔ پھر جب یہ دو ملے تو پھر کیا ہوا؟ حسن و حسین، زینب کبریٰ، ایک پورا گلشن سج گیا، ایک دین کی حفاظت کا، شریعت کی محافظت کا، اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں آشکار کرنے کا ایک گلشن سج گیا، جس نے اپنے خوشبو کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا کہ جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی توحید ہے جس کا پرچم ہمارے نانا نے بلند کیا تھا۔ اور ان مشکل ترین حالات میں جن ہستیوں نے اس اسلام کی مدد کی تھی وہ ہمارے آبا و اجداد تھے۔ صلوات بھیجیے محمد و ہدایت محمد پر۔ تو میرے عزیزو، جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نبی پاک اکثر اوقات اپنی زوجہ کے تذکرے کیا کرتے تھے، اکثر اوقات، اور جب بھی خدیجہ کا نام
آتا آنکھیں نبی کی پرنم ہو جاتی تھی. بہت محبت کی اپنی زوجہ کے ساتھ، کیونکہ سلسلہ امامت اور نبی کی نسل کس سے چلی گئی؟ نبی کی ازواج تو اور بھی تھیں، لیکن نبی کی نسل جناب خدیجہ الکبریٰ سے چلی. نسل امامت کی مرکز جناب خدیجہ ہے. سبحان اللہ. وہ جو ہے نا، یعنی سلسلہ امامت اگر کہاں سے اٹھتا ہے پھوٹتا ہے؟ اسی بیوی سے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا ذکر جب بھی نبی پاک فرماتے تو آنکھیں پرنم ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ جس سال جناب خدیجہ اور ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، رحلت کر گئے، اس سال کو نبی نے کیا کہا؟ عام الحزن، غم کا سال کا. اس کا مطلب ہے نبی کو بہت غم تھا ان دو ہستیوں کے چلے جانے کا، بہت غم تھا. خود نبی فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے میری اس وقت تائید کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے. یعنی مشکل میں دوست کا پتہ چلتا ہے نا. بے شک. جب اسلام پھیل گیا تو مال غنیمت کے چکروں میں بہت کچھ لوگوں نے، حکومت، مال غنیمت، نام و نمود، شہرت، لوگ آ جاتے ہیں. جب کوئی کسی کو کامیابی ہوتی ہے تو سارے دوست بن جاتے ہیں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کون ہوتے ہیں در پردہ کہ جو اس کامیابی کی بنیاد بنتے ہیں؟ یاد رکھیے ہمیشہ جو بنیادیں ہوتی ہیں اگر وہ مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے. آج اگر اسلام مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادوں میں ابو طالب اور خدیجہ کا کردار ہے. آج اسلام اگر پھیل رہا ہے کس کی دولت اسلام کے کام آئی؟ جناب خدیجہ کی دولت. یعنی میں نے کیا ملکۃ العرب، عرب کی سب سے مالدار خاتون. ایک دفعہ آپ نے صرف اپنے ہیرے اور جواہرات اور جو سونے کی چیزیں تھیں وہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھی. اتنا بڑا ڈھیر بن گیا، ایک آدمی کھڑا ہو تو وہ دوسری طرف سے نظر نہیں آ سکتا. اتنی دولت. اب سنیے نبی کے ساتھ محبت. آج ہم دین کے لیے 10 روپے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جناب خدیجہ کا پورا عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے اپنے آپ کو بہادر کہنے والے جناب خدیجہ کے مقروض تھے، بی بی کے مقروض تھے. بی بی نے اعلان کر دیا کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا جائے میں اس کا قرض معاف کرتی جاتی ہوں. تو یہ تو جناب خدیجہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں جو ان کے قرض تلے دبے ہوئے تھے، اور بی بی نے ان کو کہا کہ پڑھو کلمہ نبی کا، میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں، تم سے قرض نہیں لیتی، قرض معاف کر دیتی ہوں. یہاں سے کیا پیغام ملتا ہے کہ دولت اہمیت کی حامل نہیں، نظریہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی بی بی نے دولت کو اہمیت نہ دی، نظریے کو اہمیت دی کہ میں قرض معاف کر دیتی ہوں اگر تم محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ. یوں اسلام پھیلا بی بی کی دولت سے. خدیجہ نے اپنی ساری دولت قربان کی تو نبی کے قدموں پر، اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے. اور پھر یاد رکھیے جو شخص، یہ جو خاتون اچھے ماحول میں پلی ہو، خوشیوں میں پلی ہو، دولت کے اندر اپنی زندگی بسر کی ہو، اس کے لیے مشکل حالات کا فیس کرنا، مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کون سی طاقت ہوتی ہے جو کسی ایسے مالدار کو مشکلات سہنے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ اس کی روحانیت اور معنویت ہوتی ہے. جناب خدیجہ کا نبی پاک کے ساتھ ہو جانا اور شیب ابی طالب میں مشکلات سہنا، اقتصادی پابندیاں برداشت کرنا، نبی کے شانہ بشانہ رہنا، اس بات کی دلیل تھی کہ جناب خدیجہ کے پاس دولت تھی لیکن بی بی کے نزدیک وہ دولت اہمیت کی نہیں حامل تھی. بی بی کے نزدیک اگر کوئی دولت اہمیت کی حامل تھی تو وہ محمد کی رسالت تھی، وہ مصطفیٰ کی رسالت تھی کہ جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہر مشکل سہ لی، ہر تکلیف برداشت کر لی، لیکن یہ پسند نہ کیا کہ نبی پر کوئی آنچ آئے. جب کفار و مشرکین کی تلخیاں تکلیفیں آپ دیکھتے اور گھر میں آتے چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا
تو کون تسلیاں دیتی تھی جناب خدیجہ کبریٰ کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ ہمارا مددگار ہے. یہ ہوتی ہے زوجہ، ایک روحانی زوجہ. اور ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ خواتین کے لیے پیغام ہے کہ آج کل ہماری بیٹیاں جب رشتہ کرنا چاہیں تو کہتی ہیں مالدار ہو، دولت مند ہو، یہ ہو. مجھے بتائیں خدیجہ نے یہ بات نہیں دیکھی، خدیجہ نے یہ بات دیکھی کہ اس کے اندر للہیت ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، وہ کردار کا دھنی ہے. بس یہی سب کچھ ہے، یہی سرمایہ ہے، یہی دولت ہے. اس کو زوال نہیں. وہ دولت مٹ سکتی ہے لیکن یہ دولت وقت کے ساتھ ساتھ ابھرتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کے تمام دولت مند اس دولت کے سامنے سربگو ہو جاتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ نبی کی نبوت اور رسالت پر خدیجہ نے اپنی دولت قربان کر کے قیامت تک کے لیے دولت مندوں کو نبی کی دہلیز پر جھکا کے رکھ دیا ہے. آج سب سے زیادہ تذکرے دنیا میں مصطفیٰ کے ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس مصطفیٰ کے تذکرے کی بنیاد میں کس بیوی کا کردار ہے، کس بیوی کا کردار ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ کی ہجرت کے بعد جب آپ بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے جناب خدیجہ کا، بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے، بہت یاد آتی تھی آپ کو. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھیں ایک بوڑھی کو اتنا آپ یاد کرتے ہیں، مجھ جیسی جوان نوخیز زوجہ آپ کو مل گئی ہے، اب اس بوڑھی کو یاد کرنا چھوڑ دیں. اب جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ جملے کہے تو نبی کے چہرے پر جو غصے کے آثار آئے، جو آپ کے تیور بدلے. کہتی ہیں کہ میں خود پریشان ہو گئی اور میں اپنے دل میں اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر اب نبی کا غصہ اتر جائے تو آئندہ میں یہ بات نہیں کہوں. پھر نبی پاک نے بتایا تم اس کو بوڑھی کہتی ہو، وہی جملے کہ جب میرا کوئی نہیں تھا تو یہ میری ساتھی بنی. جب لوگ مجھ پہ طنز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، اس نے میری تائید کی. جب لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے تو یہ میرے قریب آئی. جب مجھ پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، سب سے پہلے ایمان جس ہستی نے مجھ پہ لایا وہ یہی خدیجہ تھی. دولت مند تھی، میری غربت کے باوجود مجھے قبول کیا، میری معرفت رکھتی تھی، مجھے جانتی تھی. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے تم اسے بوڑھی نہ کہو؟ میں اس کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں خدیجہ کو بھول نہیں سکتا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ عام الحزن کی جو میں نے بات کی کہ نبی نے پورے سال کو، ہمارے ہاں چند دن تعطیل ہوتی ہے، سیاہ پرچم لگائے جاتے ہیں، غم کا اظہار کیا جاتا ہے. نبی نے اس پورے سال کو غم کا سال قرار دے دیا. وہ جو ہے نا پھر آپ دیکھیے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، ہم بھی گئے، میں وہاں گیا غار حرا پہ، یعنی غار حرا اور نبی کے گھر تک کافی فاصلہ ہے. ہم تو بس پہ گئے، جناب خدیجہ پیدل چل کے غار حرا میں نبی کو کھانا پہنچایا کرتی تھی. ہم دیکھتے ہیں پہاڑی کی بلندی پہ، بلند پہاڑ پہ، حیران کن یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ معنویت ہے. جب انسان قلبی طور پر، روحانی اور مانوی طور پر کسی سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو پھر یہ مادی تھکاوٹیں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. پھر نظریے کی طاقت، معنویت اور روحانیت کی طاقت اور نظریے کی طاقت اسے ہر مشکل کو